اسے مان کچھ بکرے ہیں کافی موٹے تازے ہیں یہاں پر نا. میری عرض یہ ہے کہ یہ اس کو ایک ہار پہنایا ہوا ہے, اس کی مالیت میں نے معلوم کریے کہ ان کے مالک سے 3000 روپے کا ہے. بعض پر جو 4000 5000 روپے کے ان کو پٹے اور یہ ان کا زیور پہنایا ہوا ہے. اب یہ اتنا خوبصورت سا ان کو ایک یہ پٹا پہنایا ہوا ہے. اب جب ذبح ہوتا ہے باپا یہ تو اس کا یہ پٹا اتارا نہیں جاتا اور اسی طرح اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اب یہ خون میں ہو جاتا ہے. اب اس بارے میں کیا حکم لگے گا؟ اسی طرح یہ جانور ہے, اس کے گلے میں گھنٹی بھی بنی ہوئی ہے نا پاپا, اس کے بارے میں بھی بتائیے. ویسے پٹا جو ہے نا 3000 والا جو بتا رہے جس میں گھنٹی نہیں ہے, اس میں تو کلام نہیں ہے, تو جائز ہے. قربانی کا جانور اس کے احترام اور تعظیم کی نیت سے اگر ہو تو امید ہے ثواب ملے گا. بلکہ جو ہدیہ جو حاجی قربانی لے کر جاتا ہے نا, اس کی سجاوٹ کا بیان ہے قرآن کریم میں. لیکن اب اس پر قیاس کر کے میں قربانی کے ان جانوروں پر نہیں لے آؤں گا, لیکن اس کی بھی ممانعت نہیں ہم نے پڑھی, اور اس کے مسائل لکھے ہوئے بہار شریعت میں کہ اس کا استعمال کیا کرے. صاحب بہار شریعت نے منع نہیں فرمایا کہ اس کو یہ نہیں ڈالو, ٹھیک ہے نا. گھنٹی کا تذکرہ نہیں ہے, گھنٹی کیونکہ وہ بجنے والی چیز ہے نا, تو اس لیے ذرا مسئلہ ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں اپنے ہاتھ تو پٹے کے ہم تو رسی بھی نکال لیتے ہیں گلے کی, کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ جزئیہ ہے نا کہ پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کر دینا یہ حرام ہے. تو پٹا گلا کٹنے میں مخل تو ہو سکتا ہے, مفید نہیں ہے, اس کی حاجت نہیں ہے. بلکہ گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے اس کی کھال کو نرم کرنے کے لیے کچھ پانی ڈالا جاتا ہے. تو پہلا پانی تو عام طور پہ پاک ہوتا ہے, پھر یہ جو گوشت فروش ہوتے ہیں وہ خون والی چھری ڈال دیتے ہیں اس میں, یا ویسے ہاتھ خون والا ہوتا ہے دوسرا جانور ذبح کرتے ہیں اسی سے پانی لے لیتے ہیں. تو اب وہ پانی جو ہے ناپاک کر دیتے ہیں. اب ناپاک پانی اس کے پاک گلے پر نہ ڈالا جائے کہ گلا اب چھری چلے گی خونم خون ہو جائے گا, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ذبح سے پہلے اس کو ناپاک نہ کیا جائے, پاک پانی ڈالا جائے. تو اس کا طریقہ یہ کہ ہاتھ جس کے پاک ہوں, برتن پاک ہو, بھلے چھوٹا سا برتن ہو, بڑا بالٹا ضروری ہے, کوئی بالٹا رکھتے ہیں, اتنی سی پتیلی ہو کٹورا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے یوں گردن پہ چھڑک دے حسب ضرورت. تو اس طرح بھی وہ ترکیب, مگر یہ مسئلہ پھر بھی رہے گا کہ اگر وہ پانی چھڑک رہا ہے, اوپر سے ڈال رہا ہے تھوڑا سا, اور گوشت فروش جو وہ اپنے خون والے آلود اس پہ مل کر وہ کھال کو پلا رہا ہے پانی, پھر وہ ناپاک, یہ سب احتیاطیں کرنی پڑیں گی کہ جو پانی ڈالے وہی اپنے ہاتھ بھی لگائے اس کو پاک گردن پر اس کی, پھر پانی ڈالے پھر ہاتھ لگائے. یہ نہیں کہ بالٹی انڈیل دے یا گلاس انڈیل دے, انڈیل دینے سے پانی بہت سارا ضائع ہو جائے گا. یہ تھوڑا تھوڑا ڈالنا پڑے گا, ایک ایک ذرے کا حساب ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا, ایک ذرہ شر کرے گا برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا قیامت کے روز. تو اس لیے وہ گناہ چاہے ایک ذرے کا ہو نہیں کرنے کا, بچنا اس سے. بھلائی چاہے بظاہر ایک ذرہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو حکم شریعت پر عمل کرنا یہ بھلائی ہے, حکم شریعت توڑنا یہ برائی ہے. تو یہ پٹے وغیرہ کھول لیے جائیں اور پھر ذبح کیا جائے. اب ان پٹوں کا اور رسیوں کا کیا کرے؟ تو اس میں یہ کہ جس کا جانور ہے قربانی کی اس نے, وہ ان پٹوں کو یا تو خود اپنے استعمال میں لائے تو جائز ہے, یا پھر کسی کو دے دے. بیچ کر اس کی رقم نہیں کھا سکتا, بیچ دیا تو اب اس کی رقم صدقہ کرنی پڑے گی, رائے خدا میں مسکین کو خیرات دینی پڑے گی. اب مسجد یا مدرسے کا چندہ نہیں دے سکتا, اس میں خیرات کرنی ہوگی کسی مسکین کو. رہا یہ کہ بیچنے والے جو پٹے اور یہ پھول کی چادریں یا دوپٹے اڑاتے ہیں, تو یہ
ان کی نیت قربانی کا جانور تو یہ فی الحال تو ہے بھی نہیں نا. قربانی کا جانور تو تب بنے گا نا جب اس نیت سے کوئی خریدے گا اس کو. تو ابھی اپنے شوق کے لیے ڈالتے ہیں تو یہ بھی مباح ہے, اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ 3,000 روپے کا پٹا یہ تو بیچنے والے نے آپ کو بتایا نا 3,000 کا ہے. تو اب یہ کہ یہ ترقی طلب ہے. اور 4,000 بھی آپ نے فرمایا, اور باپو ہوتے بھی بولے والے ہیں عموماً. ہمارے یہ مویشی فروش ویسے ہی بیچارے بدنام ہیں کہ دانت 2 نہیں ہوتے تو ہاتھ میں کر کے یوں دکھا دیتے ہیں 2 دانت, گھسائی کر کے وہ 4-6 دانت والے کے چھوٹے دانت کر دیتے ہیں اور 2 دکھاتے ہیں. بڈھا جو اس کو جوان کے ٹکا دیتے ہیں. تو وہ 3,000 اور 4,000 کا پٹا بھی اگر کوئی کہہ دے تو تعجب نہیں, لیکن جس نے آپ کو کہا ہم اس پر الزام نہیں دھرتے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ 3,000 کا ڈالیں یا 30,000 کا پٹا ڈالیں, یہ وصول سب کر لیتے ہیں گاہک سے. گاہک پر تو ایک ستلی بھی دیتے نا, احسان نہیں کرتے. ایک بار ہم نے چند سال پہلے ایک اونٹ لیا تھا, جب گئے نا, جب ہم نے اونٹ خرید لیا نا تو اس نے بولا کہ بابا اس کو کھلا دینا, بھوکا ہے. وہ اتنی رقم کا یہ کھاتا ہے, ہم تھوڑی کھلا سکتے ہیں اس کو. تو اس نے صاف اقرار کیا. حالانکہ یہ ظلم ہے, یہ ظلم. جانور بیچنے والے پر واجب ہے کہ اس کو چارہ پورا کھلائے جو اس کی حاجت ہے. کہ بھوکا رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. اور جانور پر ظلم ہے یہ کہ یہ بیچارہ منہ سے بولے گا نہیں. آپ بھوکے رہتے ہیں, پیسے بچانے کی خاطر کوئی بھوکا نہیں رہے گا. بولے گا ہم تو کماتے اسی پیٹ کے لیے, اور ڈالے جاتا ہے. 3 ٹائم کی تو ویسے ہی عرف ہے, لیکن بیچ میں کتنی بار کھاتے ہیں, جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں. اور جو جانور ہیں جن کا کام ہی چرنا ہے ان کو بیچاروں کو کھلاتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک دن میں 5,500 کا چارہ کھا جاتا ہوگا اونٹ. یہاں چارہ مہنگا ہوتا ہے نا مویشی منڈی میں, یہ جنگلوں میں رکھتے ہیں تو وہاں ان کو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں, چارہ مفت وہاں چرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ اس کو خوب کھلائیں پلائیں جتنی اس کی ضرورت ہے, ورنہ قیامت کے دن یہ سب مہنگا پڑ جائے گا. کہ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں بھی جانور پر ظلم کرنا زیادہ برا ہے. مسلمان فریاد کرے گا, اپنا حق طلب کرے گا, جا کر کیس کر دے گا, کچھ بھی کرے گا اپنا حق وصول کرنے کے لیے. یہ بے زبان جانور یہ جا کر کس کو بولے گا, کس کو فریاد کرے گا. تو رحم کی اپیل ہے, سب جانور پالنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو تکلیف نہ دیا کریں, بھوک پیاس بھی ان پر نہ ڈالا کریں. ان کو دانا پانی 70 مرتبہ 70 ٹائم, 30 کم 100, یہ 70 سے مراد 69 اور 70 نہیں. 70 کا جہاں ہوتا ہے نا فگر, یہ محاورہ ہے, نہیں تجھے 50 مرتبہ کہا میں نے, یعنی بارہا تمہیں کہا, کئی بار کہا. تو 70 مرتبہ یعنی کہ بار بار اس کو چارہ دے, کہ یہ مطلب سیر رہے, بھوکا نہ رہے, کہ جانور کا کام کھانا پینا جان بنانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسے مانتی